اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان سے جو اصلاحی نکات نکلتے ہیں، کوئی قابل عمل باتیں ہوتی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی گناہ کی اگر اس میں نشاندہی کی گئی ہے تو اس گناہ کی تعریف، پھر اس کی پہچان وغیرہ، پھر اس کا علاج بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس پروگرام کو غور و تفکر سے دیکھیں تو الحمدللہ نہ صرف بہت سی معلومات حاصل ہوں گی بلکہ اصلاح کا موقع بھی ملے گا۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ کفار سے دوستی کے بارے میں تھا۔ اب انشاءاللہ ایک اور موضوع ہے۔ زبان کی کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان بہت زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا سا زبان کا ٹکڑا بسا اوقات انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح ستہ کی روایت میں ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس جملے کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض ہمارے بھائی یا بہن بڑے بھولے بھالے انداز میں جب ان کی اصلاح کی جائے کہ بھئی آپ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑی بہت بات سے کیا ہوتا ہے، دو چار الفاظ ہی تو زبان سے ادا کیے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ انسان دو چار الفاظ ہی زبان سے نکالتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے۔ دو چار زبان سے ایک کافر دو چار الفاظ ہی تو زبان سے نکالتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ماننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کوئی کلمہ پڑھ لے صدق دل سے، ہمیں چاہے پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو کہ صدق دل سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بہرحال اگر کوئی ہمارے سامنے کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے۔ اسی طریقے سے صرف دو لفظوں کے بعد عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ میں دیکھیں ایجاب اور قبول ہے۔ اسی طرح صرف دو لفظ زبان سے نکلتے ہیں تو عورت حرام بھی ہو جاتی ہے، جیسے طلاق کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی اور خود فی نفسی ہی الفاظ شریعت میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر احکام کا ترتب ہوتا ہے، لہٰذا معمولی سمجھ کر زبان سے نکلنے والے کلمات کو نظر انداز کر دینا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہے، جیسے کہ ابھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اپنے دو داڑوں کے درمیان والی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی دو داڑوں کے درمیان زبان ہے، اور شرمگاہ کا سرکار نے فرمایا گویا کہ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور واقعی کر کے بھی دکھائے، تو پھر میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کے بے شمار گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا پھر تقاضائے نفسانی کی تکمیل میں انسان حد سے گزر جاتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر مرد بھی خیر آج کل تو بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہیں، لیکن خواتین بہنوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، طنز بہت زیادہ خواتین کرتی ہیں، اور اسی طرح شوہر سے زبان چلانا، بدتمیزی کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ بڑوں سے زبان چلا لیتے ہیں، چاہے مرد ہوں عورت ہوں۔ تو یہ جو الفاظ سے زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں یہ بہت زیادہ انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں اگر وہ غلط ہوں تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس کی پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر غیبت کی تعریف اور اس کے تھوڑے سے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔
ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو ہم یہاں پہ غیبت جو بھی زبان کا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم زبان کی آفات پہ تھوڑا سا کلام کر لیں، تو غیبت کو لے لیتے ہیں، ورنہ اس میں بدگمانی کے بارے میں بھی ہے، ایک دوسرے کے عیوب و نقائص ڈھونڈنے کے بارے میں بھی ہے۔ تو غیبت بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجتنبوا کا الفاظ بیان فرمایا کہ تم غیبت کرنے سے بچو۔ تو جہاں پہ امر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکم آ جاتا ہے، تو پھر اور اتنی واضح آیت کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ اس چیز سے اگر اجتناب کا حکم ہے تو بچنا فرض ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم ہو تو کرنا فرض ہوتا ہے، اور فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو آیت سے ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچ کر رہو، اس لیے کہ غیبت زنا سے بدتر، زنا سے بڑھ کر جرم ہے۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ آدمی زنا سے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ نہیں کر پاتا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زنا چونکہ ہمارے معاشرے میں اور اس وقت بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور جب ایک جرم بڑا ہو، لوگ اس کو مایوب سمجھ رہے ہوں، تو پھر انسان کو بھی اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو معاشرے میں اتنے عام ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اس میں اس طرح انوالو ہو جاتا ہے کہ رات دن وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی قباحت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس پہ ندامت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر دوسرے کے دل سے بھی اس گناہ کی قباحت دور ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جرأت مندی کے ساتھ اس طرح کی گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور جب گناہ عادت میں شامل ہو جائے تو پھر توبہ عموماً نہیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ روزانہ پھر آدمی کرتا رہتا ہے حتیٰ کسی طرح مر جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ زنا کسی سے ہو جائے معاذ اللہ، تو اس کو توبہ کی توفیق اس لیے مل جائے گی کہ وہ گناہ عام نہیں ہے اور بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہونا ایک یقینی سا امر ہے۔ لیکن اگر کوئی غیبت چغلی وغیرہ کرے، یہ چونکہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، تو عموماً ندامت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو یہاں پر اس کی قباحت بیان کرنا مقصود ہے۔ کس قدر دیکھیں کہ ایسی مثال دی ہے کہ جس مثال کو اگر آدمی اس کو آنکھیں بند کر کے اس کے حقیقی تصور کو ذہن میں لائے تو ایک دم دل میں کراہت پیدا ہوگی، اور مطلب ایک عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی مرا ہو اور ہم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں، تو یہ کس قدر قبیح فعل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ یقیناً ناپسند کریں گے۔ تو بس جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ اس جرم عظیم کے بارے میں کلام فرما رہا ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ غیبت کی تعریف یہ ہوتی ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں موجود ہو، اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے ہی ذکر کرنا، یہ غیبت ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنی ساری قیودات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء میں ہو، اور اسے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے ہی بیان کرنا غیبت ہے۔ تو اس میں 3-4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 مسلمان بھائی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 اس کی برائی،
نمبر 3 جو اس کی ذات میں موجود ہو یا اس سے متعلق تعلق رکھنے والی چیزوں میں موجود ہو، اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے، اور 5واں برائی کی ہی نیت ہو۔ گویا کہ یہ 5 امور جمع ہوں گے تو غیبت متحقق ہوگی۔ اگر ایک بھی نہ ہو تو جو ممنوعہ غیبت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو یہ مسلمان کی عزت کی حفاظت شریعت نے ہم پہ واجب قرار دی ہے، اور غیبت سے چونکہ سامنے والے کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا مسلمان کی غیبت منع رکھی۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہو، اس کے رسول کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، اور معاذ اللہ اس انکار کے ذریعے یہ گویا کہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور قرآن بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو یقیناً پھر وہ احترام کے قابل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی غیبت پھر جائز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی وہ برائی، اس کا مطلب برائی کا ذکر غیبت میں شامل ہوتا ہے، اچھائی کا ذکر کوئی معاذ اللہ غیبت میں نہیں آئے گا، لہذا ایک مسلمان بھائی کے اندر اچھے اوصاف ہیں، وہ ہم اس کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی بیان کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء میں وہ برائی موجود ہو، لہذا معلوم ہوا کہ ہم اس کی کوئی برائی تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ذات میں موجود نہیں، اس سے متعلق اشیاء میں نہیں ہے، تو یہ پھر غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ مطلب بد اخلاق نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں بہت بد اخلاق آدمی ہے، بہت غلط حرکتیں کرنے والا ہے، تو یہ جھوٹا الزام ہے اس کے اوپر، تو یہ الگ بہتان ایک الگ گناہ ہے، لیکن یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ غیبت ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہو۔ پھر چوتھا یہ کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، لہذا معلوم ہوا کہ سامنے بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتا، غیبت غیب سے نکلا ہے، اور غیب کہتے ہی پوشیدہ امور کو ہیں، تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سامنے کھڑے ہو کر کوئی کریں گے تو یہ ایک برائی کرنا تو کہلائے گا، لیکن یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ غیبت اسی وقت بنے گی کہ جب آپ اس کی غیر موجودگی میں کریں۔ اور 5واں یہ کہ برائی کی نیت سے ہی کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اچھائی کی نیت سے اگر اس کی برائی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی ہم سے مشورہ طلب کر رہا ہے کہ بھئی ہم اپنی بچی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کر دیں یا نہیں کر دیں؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس شخص کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، اس وقت اگر آپ خاموش رہیں گے تو مسلمان بھائی کو دھوکہ ہو جائے گا، کسی کی بچی کی زندگی برباد ہوگی، لہٰذا اس کا بتا دینا، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دینے میں امین ہے، یعنی امانت دار ہے، گویا کہ اگر وہ مشورہ دینے کا اہل ہے تو ایک امانت ہے اس کے پاس جو اس کو ادا کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امانت تو ادا کرنی چاہیے اور اس میں خیانت کرنا بھی منع ہوتا ہے، تو پھر صحیح بتانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت غیبت کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اب اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں تو برائی کی نیت سے نہیں کر رہے بلکہ ایک اچھے قصد ارادے سے کر رہے ہیں، تو صحیح ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص دھوکے باز ہے اور لوگوں کے اس کے فراڈ یا دھوکے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی ہم اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کم تولتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دے دیتا ہے، اور قسم کے فراڈ کرتا ہے، تو اب اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس سے سودا خریدنا چاہتا ہوں، کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، کیا صحیح ہے؟ جیسے بہت سے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، وہ کسی کا بھی پلاٹ یا مکان وغیرہ دوسرے کو بیچ دیتے ہیں اور بیچارے مالک کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا کام کرتا ہے، تو پھر اس کی بھی غیبت کرنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ اب یہاں برائی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو اس برائی سے بچانا مقصود ہے۔ اور ایک جو مستثنی صورت ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہو، شرابیں پیتا ہے، سب کے سامنے گالیاں بکتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اب اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کر دیا جائے کہ یار وہ تو ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، تو بلا ضرورت تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ غیبت میں نہیں آئے گا کیونکہ اس شخص نے خود حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب ذرا پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے کہ بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں
اپنے دوستوں کے پاس، زوجہ کے پاس، یا جو بہنیں ہیں وہ شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کسی ایک اور جو غیر موجود شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں باتیں شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی برائیوں پر آ جاتے ہیں۔ تو جیسے ساسیں ہیں وہ بہوؤں کی برائیاں کر رہی ہیں، بہو پیٹھ پیچھے ساس کی برائی کر رہی ہیں، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، دوست دوست کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست دانوں کی برائیاں کرنا، جو اعلانیہ کوئی واقعی وہ غلطی نہیں کر رہے، اعلانیہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر ان کی پیٹھ پیچھے ان کی وہ خطائیں کہ جو مطلب اعلانیہ طور پہ نہیں ہیں وہ غلط ہے بیان کرنا۔ اسی طرح کرکٹرز کی برائیاں بیان کر دینا، اور بھی کوئی بھی ایسا مسلمان ہو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر وہ بالفرض کوئی چیز چھپ کر رہا ہے اور وہ اعلانیہ طور پہ نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کے بارے میں غیبت کرنا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حتی الامکان اپنی زبان کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری بہنیں بعض اوقات یہ کہتی ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں تو کیا کریں، یعنی ان کو موضوع گفتگو نہیں ملتا ہے، دو باتیں اگر پاکیزہ کر لیں گی تو طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، بولتی ہیں اب کوئی اندر سے کچھ نکالو، پٹارے میں جو کچھ سانپ وہاں بند ہیں ان کو باہر نکالو۔ تو وہ پھر فوراً ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اپنے اصل من پسند اور سب سے دلچسپ موضوع پر آ جاتی ہیں، دوسرے کی برائی کرنا، اور پھر وہ گھنٹوں گھنٹوں غیبتیں کرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ہمارے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے ایک کھجور کا تھال منگا کر ان کے پاس بھیجا تحفتاً، اور ان سے فرمایا کہ ان سے جا کر کہنا کہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں ہمیں تحفے میں دی ہیں، تو اس لیے ہمیں بہتر محسوس ہوا کہ ہم بھی کچھ بدلہ آپ کو دے دیں، تو ہم نے کھجور آپ کے پاس بھیجی ہیں۔ تو یہ کتنے خوبصورت انداز سے سمجھا بھی دیا اور ایک چوٹ بھی کی تاکہ ان کو شرمندگی ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو برائیاں کرتے رہے حضرت کی اور انہوں نے کھجور بھیج دی، اور مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر آپ برائی کریں گے تو آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکل کر دوسرے شخص کے پاس چلی جائیں گی۔ اب بعض اوقات جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے، وہ دلوں سے اتر جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح جس شخص کو ہم دشمن سمجھ کے سب کچھ کر رہے ہیں اس دشمن کی ہم مدد کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہ دیکھیں خالی اگر غیبت سے ہر ایک کی عزت ختم ہو جاتی تو جو بھی جس کی غیبت کرتا پھر لازم تھا کہ سامنے والا بے عزت ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے۔ ہم ایک شخص کی لاکھ برائیاں کریں، اللہ نے اس کو عزت دینی ہے تو سامنے والے ہماری بات کا اثر ہی قبول نہیں کریں گے اور اس کی ویسی عزت اور تعظیم ہوتی رہے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، کسی کو زوال عزت میں مبتلا کرنا ہے، تو پھر ہماری غیبت کا وہ محتاج تو نہیں ہے، ہم نہ بھی کچھ بولیں وہ پھر بھی ہو جائے گا۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے تو کیوں ہم ذلیل کرنا چاہیں کہ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہو جائے گا، تو خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ اور غیبت کر دی تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اپنی نیکیوں اس کے نام اعمال میں ڈال رہے ہیں، تو یہ تو ہم اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا